یہ حال نہیں تھا جو 1924 کے بعد، اس سیاسی غلبے کے ختم ہونے کے بعد اور اس اجتماعیت کے ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کا ہوا۔ دیکھیں، اسلام کے وحدت کے حوالے سے کچھ بنیادی اصول ہیں جن کی خلاف ورزی کر کے ہم ان مظالم سے بچ نہیں سکتے۔ یہ 100 سال پہلے ہمیں ایک نیا سبق اور نئی پٹی پڑھا دی گئی کہ مسلمانوں کی 57 ریاستیں ہو سکتی ہیں اور مسلمانوں کی متعدد جماعتیں ہو سکتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی اندھا ہوگا یا بیوقوفی ہوگا جسے یہ فرق نظر نہیں آ رہا کہ مسلمانوں کی وحدت کے بعد اور سیاسی غلبے کے بعد جو فرق پڑا ہے وہ کتنا عظیم فرق ہے، کتنا زیادہ فرق پڑا ہے مسلمانوں پہ۔ اس کے بعد دیکھیں آپ مسلمانوں کے ساتھ عراق میں کیا ہوا، لبنان میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اگر مسلمانوں کو یہ فرق نظر نہیں آ رہا تو یہ دو میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یا تو ابھی تک مسلمان جہالت کا شکار ہیں، انہیں یہ فرق سمجھ میں نہیں آ رہا، یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مسلمان منافقت کا شکار ہو گئے کہ کھلی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اسلام کے اصولوں کی طرف رجوع کرنے کو تیار نہیں۔ مسلمانوں کے لیے 1300 سال تک تو مسلمانوں نے اسی سبق پہ عمل کیا۔ ٹھیک ہے، اختلافات تھے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں، لیکن ان تمام تر اختلافات کے باوجود جو سیاسی وحدت تھی اور سیاسی غلبہ تھا وہ مسلمانوں نے برقرار رکھا۔ تو گویا 1300 سال تک مسلمانوں نے یہ جو تعلیم تھی کہ مسلمانوں کو، چاہے وہ مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک مسلمانوں کی ریاست 3 براعظموں پہ بھی ہو، تو مسلمانوں کا جو مرکزی خلیفہ ہے وہ ایک ہوگا، ریاست اسلامی ایک ہوگی، مسلمان ایک جماعت ہوں گے، ان میں وحدت ہوگی۔ تو کسی حد تک مسلمان اس پہ عمل پیرا رہے۔ لیکن 1924 کے بعد جب یہ 57 ریاستیں وجود میں آئیں اور یہ باؤنڈری سسٹم جو ہے یہ وجود میں آیا اور مسلمانوں کو 57 ریاستوں میں جغرافیائی سطح پہ تقسیم کیا گیا، تو اس کے بعد مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اب یہی ہمارے لیے دین کی تعلیم ہوگی۔ یعنی زمینی حقائق ایسے بن گئے کہ اب مسلمانوں نے دینی حقائق کو پس پش ڈال دیا۔ اب وہ ان 57 جو ریاستیں ہیں یا 57 وطن ہیں، ان کے وجود کو جائز تسلیم کرتے ہیں اور اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، حالانکہ یہ قرآن و سنت کی روح سے ہمیں ان اوطان میں تقسیم ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ چاہے پوری دنیا اسلام قبول کر لے اور پورے کرۂ ارض پہ اسلام غالب آ جائے، تو پھر بھی اسلامی ریاست ایک ہوگی، خلیفہ ایک ہوگا۔ آگے صوبے ہو سکتے ہیں، گورنر ہو سکتے ہیں، لیکن جو مرکزی مسلمانوں کی جو سیاسی وحدت ہوگی تو مرکزی کردار اوپر ایک ہوگا، مسلمانوں کی اجتماعیت ایک ہوگی۔ اب مسلمانوں نے اس سبق کو بلا دیا ہے۔ آج جب یہ بات کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ پھر سے اپنے اسلام کی تعلیمات کی طرف لوٹیں، پھر سے وحدت اختیار کریں، ایک جماعت بنیں، مل کے سب اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کریں، ایک اسلامی ریاست کا قیام وجود میں آئے، سب متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں، جیسا کہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، تو مسلمان اس قدر شکست خوردہ ذہنیت کے حامل ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اب یہ ممکن ہی نہیں رہا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ ایک امکان کی بات کر رہے ہیں، ممکن ہونا یا نہ ہونا یہ ایک الگ بحث ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ قرآن و سنت کی تعلیم کیا ہے اس حوالے سے۔ اب مسلمانوں کی طرف سے یہ دلائل سامنے آتے ہیں کہ 57 ریاستوں میں مسلمان تقسیم ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس بات کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، کوئی قرآن و سنت سے دلیل نہیں ہے، لیکن مسلمان بزید ہیں۔ اسی وجہ سے تو مار کھا رہے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، ہمارا اپنا دین ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ جا رہے ہیں اور اپنی تعلیمات کے مخالف جا رہے ہیں۔ اور یہ نظام جو نیشنلزم ہے، قوم پرستی ہے، یہ جو 57 ریاستیں ہیں جغرافیائی، یہ تو ہمیں انگریزوں نے ہی دیا، یہ تو انہوں نے یہ پارٹیشن کی، یہ ساری تقسیم کی ہماری، تو اس کو ہم اس کا دفاع کر رہے ہیں، اسے جائز قرار دے رہے ہیں اور اسی کے لیے ہم اپنی تگ و دو کر رہے ہیں۔ اب اسی طرح صرف ہم 57 ریاستوں میں ہی تقسیم نہیں ہوئے، کیونکہ 57 ریاستوں کے بعد بھی انگریزوں کو خطرہ تھا کہ اگر کسی بھی ریاست میں مسلمان متحد ہو کے اگر اسلام کو پریکٹس کر لیتے ہیں اور اسلامی نظام لے آتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی بھی ایکسٹینشن ہوگی۔ اب اس چیز کو بھی روکنے کے لیے اس نے ہمیں ایک نظام دیا جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ اب جمہوریت میں کیا ہوتا ہے
جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جس کی پیدائش کسی بھی ایک متحد قوم کو یا جماعت کو کم از کم دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی پیدائش ہوتی ہے. یعنی اس نے اب ان جغرافیائی ملکوں ریاستوں کے اندر بھی اس جمہوری نظام کو متعارف کروایا اور متعدد سیاسی پارٹیاں وجود میں آ گئی. اسی طرح مذہبی بنیادوں پہ بھی انگریزوں نے ہمارے فرقے مسالک رجسٹر کیے ہیں، ہمارے مکاتب فکر جو ہیں. تو گویا انہوں نے صرف 57 جغرافیائی راستوں میں نہیں بلکہ اس کے بعد ان کے اندر بھی مزید ہمیں تقسیم کی راہیں ہمارے لیے کھول دی. اب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے، یہ جو جمہوریت ہے، یہ جو پارٹی بازی ہے، یہ جو تفرقہ ہے، یہ جو اوطان ہے، وطن پرستی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کو وہ جواز فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں کہ بھائی ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو پھر نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کے ساتھ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت. تو آپ کے نزدیک کچھ اور وجوہات ہوں گی ان حالات کی، لیکن اگر آپ آنکھ کھول کے دیکھیں، دیکھنے والی آنکھ دیکھیں، تو ایک ہی وجہ آپ کو نظر آئے گی کہ ہمارے پاس سیاسی غلبہ نہیں ہے. ورنہ کوئی 1924 تک مسلمان بہت زیادہ کوئی نمازی روزے دار اور بہت زیادہ اخلاق والے نہیں ہو گئے تھے کہ بعد میں انہوں نے وہ چیزیں چھوڑ دی اور وہ زوال کا شکار ہو گئے. تو یہ بنیادی چیز ہے ایک اسلام کی موٹی سی اس حوالے سے تعلیم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہم بحیثیت اجتماعی امت مسلمہ ہیں، اور ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سیاسی غلبہ حاصل کریں تاکہ ہم جہاں پہ بھی کہیں پہ بھی دنیا میں ناانصافی ہو، ظلم ہو، ہم اس کو روک سکیں. یہ کرنے کی بجائے ہم تقسیم ہو کے ہم اپنی حفاظت بھی نہیں کر پا رہے، ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہم خود ذمہ دار ہیں مسلمان.